ہے اور پوشاکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی پوشاکوں کے گھڑکے نئی اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ آپ کی مضبوط تعلیم میں سلام کیجیے۔ یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور ساتھ ہی ساتھ نئے سال کی ڈھیر خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار پھر اس تلاوت کو پڑھیں تو متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور 16 اور 17ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہے اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہم سب یہاں آئے ہیں تاکہ نئے سال کو خدا کی حضوری میں شروع کر سکیں۔ نئے سال کا آغاز خدا کی حضوری میں ہم شروع کریں۔ نیا سال ہے کیا؟ نیا سال، نواں سال، نیو ایئر۔ نئے سال کی اگر آپ اسٹڈی کو دیکھیں تو ہر کسی کے لحاظ سے نیا سال ان کے اپنے مطابق ہے۔ جس نئے سال کو آج ہم منا رہے ہیں 1 جنوری 2023، یہ رومن کیلنڈر کے تحت نیا سال منایا جا رہا ہے، اور اس کیلنڈر کا آغاز 2023 سال پہلے ہوا۔ اگر ہم یہودی قوم کی بات کرتے ہیں تو یہودی قوم سال میں 2 مرتبہ یہودی قوم سال میں 2 مرتبہ نئے سال کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ انوکھی گل، ہم سب 1 جنوری کو سال میں ایک بار، اور تمام ہی لوگ، تمام ہی قوم، تمام ہی مذاہب سب سال میں ایک مرتبہ ان کے لحاظ سے جو نیا سال ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن قوم بنی اسرائیل سال میں 2 مرتبہ نئے سال کو مناتی ہے۔ پہلی دفعہ وہ نسان کا مہینہ، جو ان کا پہلا مہینہ ہے، اس میں نئے سال کو مناتے ہیں، اور نسان کے مہینے میں نئے سال کو اس لیے منایا جاتا ہے
کیونکہ نسان کے مہینے میں قوم بنی اسرائیل جو ہے مصر کی غلامی سے نکلی تھی، اور جب وہ قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں سے نکلی تو خدا نے ان سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ، خدا نے اسے نیا سال ٹھہرایا، یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہو، نسان کا مہینہ، کیونکہ اس روز تم قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کی غلامی سے چھوٹی ہے، یعنی کہ تمہاری نجات جو ہے اس روز ہوئی ہے، اس لیے تمہارا پہلا دن، پہلا مہینہ۔ اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ تشری کے مہینہ، تشری جو ان کا 7واں مہینہ ہے، تشری کے مہینہ میں دوسری دفعہ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اور یہ اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تشری کا وہ مہینہ ہے جس میں زمین آسمان تمام چیزوں کو خلق کیا گیا، آغاز کائنات تشری کے مہینے میں ہوئی، اس لیے یہ بھی نیا سال ہے، کیونکہ اس لمحے دنیا کا آغاز ہوا تو اسی روٹیشن میں نیا سال ہے کیا، جہاں سے سوئی شروع ہوتی ہے دوبارہ گھوم کے جب وہیں پر آتی ہے اور پھر نیا قدم لیتی ہے تو وہ نیا سال ہے۔ تو اسی لیے یہودی قوم سال میں 2 مرتبہ نسان اور تشری، پہلے اور 7ویں مہینے میں نیا سال سیلیبریٹ کرتی ہے، اور نسان کے مہینے کو وہ اپنا شرعی نیو ایئر، نیا سال کہتے ہیں، اور تشری کے مہینے کو وہ اپنا قومی نیا سال کہتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں محرم سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اور یہی ان کا نیا سال ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ محرم کے مہینہ میں قرآن نازل ہوا، تو اس لیے جب قرآن نازل ہوا تو یہ ان کا پہلا مہینہ ہے، یہ ان کے مہینوں کا آغاز، سال کا آغاز ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 1 جنوری کو جب ہم رومن کیلنڈر کے تحت نیا سال مناتے ہیں تو یہ وہ پہلی مردم شماری کی یاد دلاتا ہے جو کیسر اگستس کے دور میں ہوئی، جب پہلا کیلنڈر چھپا، جب پہلے کیلنڈر کا آغاز ہوا، تو اس لیے تب سے یہ نیا سال 1 جنوری کو ہم منا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ صرف یہ 3 نہیں ہے بلکہ اور قومیں اور مذاہب اور طرح کے قبیلوں کا سارے کا وکرا اپنا اپنا نواں سال ہے۔ جس بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ لوگوں کو تاریخ نہیں پڑھانا چاہتا، میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نیا سال ہے کیا۔ جب کچھ نواں ہوتا ہے، جب کچھ بہتر ہوتا ہے، جب کوئی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، جب کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، جب قرآن نازل ہوتا ہے، جب مردم شماری ہوتی ہے، جب کچھ خاص اور نیا ہوتا ہے تو وہ نیا سال ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نیا اور خاص کچھ نہیں تو پھر کیا نیا سال؟ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نئے سال کا آغاز ہوا، تمام قومیں، تمام مذاہب جب بھی نئے سال کا کوئی کسی مہینے کے اندر اے نواں سال، اے تاریخ، پہلی تاریخ، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہے جو خاص اور اہم ہے، جس کی وجہ سے اس دن کو نیا سال کہا دیا ہے۔ تو مسیحیوں کے لیے نیا سال، حقیقی نیا سال کیا ہے؟ اگر میں کسی بچے کی بات کرتا ہوں تو جو اس کی پیدائش کی ڈیٹ ہے، جسے ہم ڈیٹ آف برتھ کہتے ہیں، جو گھوم کے وہی ڈیٹ آتی ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ نیا سال ہے۔ 8 کا 9 کا ہو گیا، نیا سال ہے۔ جیسے ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں 2023 سال
تو اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ایک کاؤنٹنگ چل رہی ہے جو سال کے ساتھ بڑھتی ہے، کیونکہ اس دن کچھ ہوا ہے، اس دن کچھ وجود میں آیا ہے، اس دن کوئی زندگی آئی ہے، کچھ ایکسٹرا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس بچے کے لیے نیا سال ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل اور تمام مذاہب کے لیے سب نئے سال ہیں۔ ایک مسیحی کے لیے نیا سال کیا ہے؟ اس پہ اور آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا، آج ہم 3 دنوں کو 3 خاص موقعوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایک کی تو میں بات کر چکا ہوں کہ نواں سال، اور دوسرا ہم جانتے ہیں کہ ہم فصح کی عید کو منا رہے ہیں، اور تیسری جو خاص اور اہم بات ہے، جیسے کہ بھائی بھی پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو نام دیا گیا، حالانکہ وہ نام لے کے آیا، مطلب کوئی بھی کہہ سکتے ہیں بات، لیکن اس پہ نام ٹھہرایا گیا۔ اب دوسری بات اسی میں جو خاص ہے کہ اس دن خداوند یسوع مسیح کا کیا ہوا؟ ختنہ ہوا۔ اس روز، یعنی کہ آج کے روز، پیدائش کے 1 ہفتے بعد 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کا کیا ہوا؟ ختنہ ہوا۔ تو آج کے روز ہم 3 چیزوں کو ایک ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شریعت کے ماتحت ہونا ضرور تھا، اس لیے ختنہ ہوا۔ آج نیا سال ہے اور ساتھوں ساتھ ہم فصح کی عید بھی منا رہے ہیں۔ کلام خدا عبرانیوں کی کتاب اس کے 8ویں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب اس نے نیا عہد کہا تو گویا پرانے کو، پہلے کو پرانا ٹھہرایا۔ کیا لکھا ہے؟ کہ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور پرانا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور مٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ پرانا کمزور ہو جاتا ہے اور مٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ تو آج کلام خدا میں لکھا ہے، خدا کا خادم کل اس بات کو بڑے تفصیل سے بیان کر رہے تھے، نیکودیمس سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ نیکودیمس، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا، تیرا نواں سال منایا جانا، تیرے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ایک پیدائش کا سال تیرا وہ ہے جو تو اپنی پیدائش جسمانی طور پر جس روز تیری پیدائش ہوئی تو اس کو منا رہا ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نئے سرے سے تو مسیح کے لیے نیا سال حقیقی کون سا ہے؟ جس روز وہ نئے سرے سے پیدا ہوا، جس روز اس نے مسیح کو پہن لیا، جس روز اس نے خود کو مسیح میں شامل کر دیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ 3 بڑی عیدیں منا رہے ہیں آج، اور پہلی کو اس نے مٹنے کے قریب کہا، اور اگلی کو اس نے نیا ہے۔ جس حوالے کو میں نے آج پڑھایا، جس کو ہم نے سب نے سنا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس حوالے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ بہت سارے شاگرد جو یوحنا کے شاگرد تھے اور ساتھ کچھ فریسی مل کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے؟
इन सब को चीजों को मैं इकट्ठा करूंगा, बहुत सारा बिखेरा लग रहा है इस वक्त। हम और फरीसी, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द की असमानों तेरे रोजा नहीं रखते। एक कोई भली किस्म की चीज है जरा रोजा नहीं रखते। खुदा यीशु मसीह ने यूं तो उन्हें जवाब दिया कि जब तक दुल्हा उन बरातियों के साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन वक्त आएगा कि दुल्हा बरातियों से अलग किया जाएगा, जुदा किया जाएगा, फिर वो रोजा रखेंगे। लेकिन इस सारी बात के बाद जो खुदा यीशु मसीह मिसाल दे रहे हैं वो हमने पढ़ी। इस सारे उस तकरार के बाद जो खुदा यीशु मसीह ने मिसाल दी है वो मैंने पढ़ी है। और वो मिसाल क्या है कि कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? हम सब जानते हैं कि कोरा कपड़ा स्लिंग होता है। कोरा कपड़ा स्लिंग होता है, यानी कि वो खींचता है। कोरा कपड़ा क्या करता है? स्लिंग होता है, वो खींचता है और वो ताकतवर होता है, खींचने की ताकत रखता है। इसलिए कलामे खुदा में लिखा है कि कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में नहीं लगाते, क्योंकि पुरानी पोशाक कमजोर है। और जब ये नया कोरे कपड़े का टुकड़ा उसमें जहां से वो फटी है वहां लगा दिया जाएगा, तो जब लगा दिया जाएगा तो ये कोरा कपड़ा सुखड़ेगा। जब ये सुखड़ेगा तो वो पुरानी पोशाक और फट जाएगी। और फिर दूसरी मिसाल उन्होंने दी कि नई में पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। यूहन्ना के शागिर्द जो कि अब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो यूहन्ना के शागिर्द भी थे और अब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द नहीं हैं, इसलिए वो दूसरों पर खुद को फोकियत समझते हैं, क्योंकि असी शरीयत के सारे कामों को पूरा कर रहे हैं। जो फरीसी करते हैं हम वो भी करते हैं, और जो तू करता है हम वो भी करते हैं। लेकिन तेरे शागिर्द जड़े एक थो पड़े ही वो रोजा नहीं रखते। इस पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते। अगर तू वो निजात की कुदरत को देखना चाहता है, मैं तो खुदावंद यीशु मसीह के खून के मुशाबा हमने अब ही थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि ये मैं क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के खून के मुशाबा है। और उस कुर्बानी को याद वो कर रहा है कि नहीं मैं पुरानी मुश्कों में नहीं रखते। अगर तेरी सोच तब्दील नहीं होती, अगर तेरी सोच अभी भी यहूदी है, तेरी सोच अभी भी पुरानी है और तू चाहता है फजल की कुदरत तुझ में काम करे, तो हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि नहीं मैं वो तेरे अंदर बस नहीं देगी। क्यों नहीं रोजा रखते? नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं रखते। आज जो क्योंकि है तो ये मैसेज तभी अगर उसको बयान करना शुरू करूं तो जिस पॉइंट पे मैं जाना चाहता हूं उस पे जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उसी तरफ आता हूं। दर हकीकत आज मैंने इस हवाले को इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको एक कलाम खुदा का सुनाना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर तू चाहता है कि खुदा की वो बरकत और वो फजल जो तेरे लिए ठहराया हुआ है, वो नई मैच जो तेरी ताजगी और तेरी शादमानी बन सकती है, वो नई मैच जो तेरे गुनाहों का कफारा और तेरी बीमारी और लानतों का रद्द करने की कुदरत कर रखती है, अगर वो चाहता है तो कि वो फजल तेरी जिंदगी में काम करे, तो तुझे अपनी सोच को भी नया करना होगा। इस रवा साल में जो तूने किया वो ठीक हुआ, गुजर गया, लेकिन अगर तू चाहता है कि 2023 ये नया साल जो है वो तेरे रिवाइवल का साल बन जाए, तेरी बरकत का साल बन जाए, तेरी ताजगी का
تو چاہتا ہے کہ یہ نیا سال تیرے لیے کچھ نیا کر دکھائے، تو جس نئی میں کے ذریعہ سے، اس نئی روح کے، خدا کے روح کے ذریعہ سے جو تجھ میں یہ ممکن بنا ہے، اس روح کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تجھے نئی سوچ، نیا دل، نیا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ ان کو سیدھا باتوں کو جو مٹنے والی ہے، کلام خدا میں لکھا ہے، پھر نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، پرانا آسمان اور پرانی زمین جاتی رہی اور نہ ہی سمندر رہا، دیکھو سب کچھ مٹ گیا۔ کبھی ہم نے جمپ کیا ہے، آپ جمپ کریں، جب آپ جمپ کرتے ہیں تو واپس وہیں پر آ جاتے ہیں۔ ایک کشش شکل ہے جو آپ کو اٹھتے رہنے نہیں دیتے، آپ چھلانگ لگاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک کشش شکل ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، جس روز خدا کا بیٹا یسوع بادلوں پر آئے گا تو ہم سب کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اگر یہی زمین، یہی آسمان اور یہی سارا سسٹم رہتا ہے اور میری جسمانی حالت بھی ایسی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ جسم ہوا میں اڑ نہیں سکتا، اگر یہ سب کچھ ایسا ہی رہتا ہے تو کیا میں اس بات کو پورا کر سکتا ہوں جو کلام خدا میں میرے لیے لکھی ہے؟ کیونکہ مجھے نیا جسم، جو روحانی جسم ہے، جو جلالی جسم ہے، جس جسم کو خدا مجھے دینا چاہتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اگر وہ مل جائے تو پھر یہ کلام مجھ پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، پھر میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکتا ہوں، پھر جلال کے تخت کے سامنے میں جا سکتا ہوں۔ تو لکھا ہے، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی اور نہ سمندر رہے گا، یعنی کہ جس سے تو وابستہ ہے، جن چیزوں کو تو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، جن چیزوں کا تیرا دماغ جن سے واقفیت رکھتا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہ رہے گا۔ جن چیزوں سے جس کا روح سے تعلق ہے، جس کا روح سے تعلق ہے، کلام خدا میں لکھا ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ نئی مخلوق بننا ضروری ہے اس نئے سال میں، نئی مخلوق۔ کلام خدا میں لکھا جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ کچھ تبدیلی نہیں آئی مجھ میں وہی ہوں جیسے کہ عام انسان ہے، لیکن میں نئی مخلوق کیسے ہو جاتا ہوں؟ اگر میں یسوع مسیح میں ہوں تو مجھے نئی مخلوق ہونا چاہیے۔ تو نئی مخلوق جسمانی طور پر نہیں، نئی مخلوق روحانی طور پر، انٹرنلی میری سوچوں کا محور عجیب ہو، میرے دیکھنے کا انداز عام نہ ہو، میرے جسم میں کچھ عجیب حرکتیں نہ ہونے لگے، بلکہ میرے رویے میں عجیب بات آ جائے، میرے اعمال میں عجیب بات آ جائے، میری سوچوں میں، میرے رویوں میں، میرے دل کے خیالوں میں عجیب مخلوق جو اس روئے زمین سے مباشرت نہ رکھنی ہو۔ تو یہ جو نیا سال ہے یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ جو شروع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیا سال اس چیز کی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ جڑی گل شروع ہوئی ہے انہیں ختم ہونا ضرور ہے۔ پچھلا سال شروع ہوا اور کل ختم ہو گیا، آج ہم نئے سال میں ہیں، جس سال کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں ایک دن انہیں بھی مکنا ہے۔ تو جو بھی چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا اختتام بھی
ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہماری زندگیاں ہیں جن کا آغاز ہو چکا ہے ان کا اختتام بھی ہے. تو یہ جو نیا سال ہے یہ ہمیں اپنی واپسی کے راستے کی بھی بات بتاتا ہے. آج میں بڑا آکڑ کے ٹھیک ٹھاک اوکے ٹیک منٹ دا بتا رہے ہیں. پل بھر کا پتہ نہیں. تو نیا سال ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مجھے واپس بھی جانا ہے. تو خاک میں سے لیا گیا ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. یہ نیا سال ہے. نیا سال جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پرانا سال بھی ہونا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے جب اس نے کہا نیا عہد تو پہلے کو پرانا ٹھہرا ہے. وہ عہد خدا کا نہیں تھا, وہ بھی خدا کا تھا, لیکن خدا نے اسے شروع کیا تھا تو خدا نے انہوں پرانا بھی کیا. یعنی جس کا آغاز ہوا ہے اس کا اختتام ہونا ہے. اس زمین اور سب چیزوں کا, آسمان کا, چرند پرند کا, سب کا جو آغاز ہوا ہے کلام خدا کہتا ہے یہ کچھ نہ رہے گا, یعنی کہ اختتام ہوگا. تو ہمارے لیے یہ سوچ کا لمحہ ہے, فکر مندی کی گھڑی ہے. خدا ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے, ہلانا چاہتا ہے. تو خاص ہے, تو اہم ہے, تو جدا کیا گیا ہے, تیرے لیے بیٹا قربان ہوا ہے, تیرے لیے خون بہا ہے, تیرے لیے عظیم کام ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن تو نے کیا کیا ہے؟ نہیں, میں پرانی مشقوں میں نہیں بھری جاتی. میں نئی ہے, جلال نیا ہے, فضل نیا ہے, برکت نئی ہے, لیکن اس نئے فضل کے لیے نئی مشق بھی درکار ہے. اگر میری مشق تبدیل نہیں ہوئی تو یہ فضل جب مجھ میں ڈالا جائے گا, کلام خدا میں لکھا ہے پرانی مشق میں نئی میں کو ڈالو تو مشق پھٹ جائے, برداشت نہیں کر پائے. راست بازوں کو اور گناہ گاروں کو دونوں کو ہی آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا, لیکن جو راست باز ہیں, جو سونا ہے وہ کندن بن کے نکل آئے گا, لیکن جو گناہ گار ہے وہ بھوسے کی مانند پھٹ جائے گا, جلے جائے گا. نہیں, میں پرانی مشقوں میں نہیں بھری جاتی. اگر یہ جلال کی آگ جو ہے, اگر تو میں نئی مشق ہوں, راست باز ہوں, تو یہ تو میرے کندن کا سبب بن جائے گی, میری تازگی کا سبب بن جائے گی, میری عزت بڑھا دے گی. لیکن اگر میں پرانی مشق ہوں تو پھر بھوسے کی مانند جل جاؤں گا, پھر مشق پھٹ جائے گی. تو یہ وقت جو ہے یہ ضروری سمجھنے کا. یہ دونوں جو مثالیں دی ہیں یہ نئے اور پرانے کی ایک ساتھ کٹ بندھن کی بات کی گئی ہے کہ نئے کو نیا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں پرانا نہیں ہوتا. نئے کو نیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پرانا, اگر اس میں پرانا ہی ہوئے تو نما کہا. اگر نیا نہیں, اس میں پرانا مکس ہے تو نما کہا, تو پرانا ہی ہے. اس کی رینوویشن ہوئی ہے, اس کی آلٹریشن ہوئی ہے, لیکن وہ نوا وہ ہے جس میں پرانا نہیں ہے. اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ نیا جو ہے وہ پرانے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتے. جب عہد نیا ہے, جب فضل نیا ہے, جب بڑا آسمانی ہے, تو بندہ نوا ہونا چاہیے, نئی مخلوق چاہیے, نئی مخلوق چاہیے. تکو تکینی اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان کا صدا, ان پر صدا کا حکم نہیں. رومیو 8 تکینا نہیں. فضل کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے, لیکن کیا تو بھی اس کے لائق ہے؟ اور اس کا آغاز ہمارے سال کا کیسے ہوتا ہے, ہم کیوں کس طرح اس فضل کو, اس مشق, اس
میں کے قابل ہو سکتے ہیں، نئی مشق بن سکتے ہیں. تو نئی مشق بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. بتھیرے ہیں جو آج بھی پرانی مشقیں ہیں اور خود نو مسیح کہتے ہیں. بتھیرے ہیں جو آج بھی پرانی مشقیں ہیں جو مسیح کہلاتے ہیں پر مسیح تو قبول کی طاقت ہے. تو اس لیے یہ ان سب کے لیے میسج ہے جنہوں نے آج تک ابھی تک اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا. یہ لمحہ نیا سال ان کے لیے ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں تاکہ وہ فضل، وہ روح، وہ نجات، وہ شادمانی جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے ٹھہرائی ہوئی ہے اس کے قابل ہو سکیں. ورنہ مشق اس فضل کو برداشت